ہیں, یہ جو ایک بالکل نئی ریالٹی آ گئی ہے, آپ یہ بند تو نہیں کر سکتے, سوشل میڈیا کو نہیں بند کر سکتے, آپ روک تو نہیں سکتے ان کو, لیکن آپ اپنے بچوں کو کم از کم بتا تو سکتے ہیں اچھے برے کی, اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے, یہ طرز زندگی لوگے تو اس کا یہ نقصان آتا ہے, اس کے یہ فائدے ہیں. ہم اپنے بچوں کو چوائسز تو دے سکتے ہیں. اور پھر میں ورڈ یوز کرتا ہوں, انفارمڈ چوائسز. انفارمڈ چوائسز تب آتی ہیں جب آپ بچوں کو بتائیں تو صحیح, آگاہ کریں, شعور پیدا کریں انہوں میں. اس لیے یہ یونیورسٹیز بڑی امپورٹنٹ ہے. القادر یونیورسٹی کے اندر انشاءاللہ ریسرچ کی جائے گی, انٹرنیشنل سکالرز کے ساتھ ان کے ساتھ کنیکشنز ہوں گے, جس طرح شیخ ناصر ہے. ڈیبیٹس کروائی جائیں گی. ڈیبیٹس یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ہمیں نقصان پہنچا ہے. ہم اجتہاد ہی نہیں ہونے دیتے. قرآن کے اندر اللہ کا حکم ہے اجتہاد کرو, ڈیبیٹ کرو. جب آپ اجتہاد ہی نہیں ہونے دیں گے تو تھاٹ پروسیس آگے کیسے بڑھے گا؟ علامہ اقبال کا جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ, وہ اس کے اندر تو اگر آپ جس کا موقف آپ سے مختلف ہوگا آپ اس کو کافر کہہ دیں گے تو اجتہاد کیسے ہوگی؟ تو ہم آگے تو بڑھ ہی نہیں سکتے. ہم اسلام کی, اور اس لیے جو سب سے بہترین اسلام کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ مغربی ممالک میں ہو رہا ہے. شیخ یاسر آپ کو بتائیں گے کس طرح کی وہاں ڈیبیٹس چل رہی ہیں, کیسے کیسے سکالرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں کفر کا فتوی کا ڈر نہیں ہے. ہمارے ملک میں پھر سے کہتا ہوں کہ بہت پوٹینشل ہے. اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ لیڈرشپ, ہمارے لیڈرشپ کے اندر جو جس طرح کے لیڈرز آنے چاہیے وہ نہیں آتے. وہ کیوں؟ کیونکہ لیڈرز کے اندر وہ جو کیریکٹر لیڈر کا ہے وہ نہیں ہے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر بجائے یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا, آپ جب ایک لیڈر بنتے ہیں آپ پہ اللہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دیتا ہے. جب ایک لیڈر عوام کی خدمت کرتا ہے, وہ سارے پیغمبروں نے یہ کیا تھا, سارے پیغمبر لیڈر تھے اللہ کے, اور ان سارے پیغمبروں نے انسانوں کو بدلا تھا, خدمت کی تھی, انسانیت کے لیے آئے تھے. اور جب ایک لیڈر بن کے ایک اتھارٹی پہ آ کے ملک کا پیسہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے, اس سے بڑا اللہ کا عذاب کسی انسان پہ نہیں آ سکتا. کیونکہ جو معاشرے میں غربت ہوتی ہے سارا گناہ اس کے اوپر جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیا تھا, انشاءاللہ القادر یونیورسٹی اور ہم باقی جو ہماری رحمت للعالمین جو اتھارٹی ہے وہ ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ان ٹچ رہے گی. ادھر چیئرز ہیں, سیرت چیئرز ہیں, ان کے ساتھ ہم ان ٹچ رہیں گے. اور بیسکلی جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیا تھا وہ ہم نے اپنی یوتھ کو دینا ہے. اسکول کے بچوں سے شروع کریں گے سب کو, تاکہ پتہ تو چلے کہ لیڈر میں کون سی کوالٹیز ہیں. کبھی بھی ایک خود غرض آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے بڑا سوچتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, نیلسن مینڈیلا, وہ لیڈرز جو کہ ایک اپنی آپ کو قربان کر دیتے ہیں اپنی قوموں کے لیے. ساری زندگی وہ قومیں ان کو دعائیں دیتی ہے, ان کی عزت کرتی ہے. کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. اس لیے وہ جو ایک دم لیڈرز کی بارش ہوئی تھی مدینہ کی ریاست کے بعد, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد, ایک سے ایک بڑا لیڈر بن گیا تھا, کیونکہ ان کے خوف دور چلے گئے تھے. بڑی سوچ تھی ان کی, ذات سے باہر نکل گئے تھے, اور سچے لوگ تھے, اور انصاف کرنے والے لوگ تھے. یہ 4 کوالٹیز ہیں جو بنیاد ہے ایک لیڈر کی, اور یہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک میں بھی لیڈرز نکلیں. جب وہ ان کو اقتدار ملے تو وہ اپنی قوم کا سوچیں, یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ بنانا ہے اور اپنے آپ کو کتنے فائدے پہنچانے ہیں اور اپنی رشتہ داروں اور دوستوں کو اوپر لے کے آنا ہے. میرٹ قائم کرنی ہے, اور وہی مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز اگر آپ دیکھیں میرٹ تھی. جو کوئی ایکسل کرتا تھا وہ بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا تھا.
اور جو آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی سے اس طرح کی اسکالرشپ ہو، اور انشاءاللہ جو ہماری رحمت للعالمین اتھارٹی ہے وہ سارے انٹرنیشنل اسکالرز کے ساتھ ان ٹچ ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے سے، اور یہ ہوگا، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ باہر کسی نہ کسی ملک میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر سے گستاخی کریں گے، لیکن اس بار میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا انٹلیکچل، ریزنڈ، سوچ سمجھ کے، قانون دیکھ کے ایک اس طرح کا ہمارا رسپانس جائے. سارے مسلمان اسکالر سے پہلے کنسلٹ کریں، مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹ سے کنسلٹ کر کے ایک وہ رسپانس جائے جو یہ نہ ان کو کہنا پڑ جائے کہ جی جب دیکھیں مسلمان دنیا آزادی رائے کے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس یونیورسٹی میں جو ہمارے بڑے بڑے، جس طرح میں نے بزرگان دین تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا سارے بر صغیر میں، ان کے اوپر بھی ریسرچ ہو، اور ان کے جو کلام ہیں وہ ہم جب یہ بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں وہاں اتنے لوگ آتے ہیں، لاکھوں لوگ آتے ہیں، پیار کرتے ہیں ان سے، ان کو بار بار بتایا جائے کہ ان کی ٹیچنگز تھی کیا، وہ ساری سیرت تھی، سیرت نبی تھی. تو ہم نے لوگوں کو ملک کے کیریکٹر کو اوپر اٹھانا ہے، موریلٹی کو اوپر اٹھانا ہے. جو مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی تھی جب شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ایک سمپل قرآن کی آیت کے اوپر تھا، امر بالمعروف، کہ اچھائی کو اٹھاؤ اور بدی کو ختم کرو، اس کو دباؤ. ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد اس پہ رکھی جاتی ہے. میں اس لیے وہ ابھی ایک حالیہ میں سیمینار ہوا لاہور میں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بلائے گئے، لیکن چیف گیسٹ اس کو بلایا گیا جس کو اسی سپریم کورٹ نے سزا دی. اور سزا کیا دی؟ پبلک کا پیسہ چوری کرنے کی سزا دی، اور وہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے. اب یہ صرف میں اپنی قوم کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سیاسی بات اب میں نہیں کر رہا. جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، جب آپ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے، تو اس معاشرے میں محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں، 14 سال پڑھائی کروں، اس کے بعد 8 گھنٹے کام کروں، اور میں اپنے مشکل سے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، اور دوسرا آ کے ایک قبضہ گروپ بن کے اتنا بڑا پلازا بنا دے، اسمبلی میں بھی آ جائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں محنت کر رہا ہوں اور یہ دیکھو کوئی محنت کیے بغیر اتنا بڑا کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. یہ یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر جب آپ کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے، آپ کے معاشرے میں سونا نکلے، ہیرے نکلے، جو مرضی نکلے، وہ ریاست نہیں بچ سکتی. ایک ریاست جس کی موریلٹی، مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں، اس کو ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکتا. جس طرح جاپان تھا، وہ پھر کھڑی ہو جائے گی. تو آپ کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس معاشرے کی جس کی موریلٹی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تو معاشرہ تو تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں نے 1985 کے بعد جو چینج دیکھا ہے، ہم نے تو پاکستان کو دیکھا نا، جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے کہ ہم چوروں کو برا ہی نہیں سمجھتے. تو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر ڈاکہ مارنا ہے تو بڑا ڈاکہ مارنا، صرف چھوٹے چور ہی پکڑے جاتے ہیں پاکستان میں. کبھی کوئی معاشرہ نہیں سروائیو کر سکتا. اور اس لیے بھی میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو، ینگر جنریشن کو، اپنے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو، ہم نے سیرت نبی کے ذریعے ان کی ہم نے موریلٹی، ان کا کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، مورل رینیسانس کرنا ہے. اور انشاءاللہ میرے میں کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے باقی سب کچھ دیا ہمیں، سب کچھ. یہاں ہر اللہ کی نعمت پاکستان میں ہے. صرف انشاءاللہ وہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے، وہ ہماری وہ قوم جو ہے ہی عاشق رسول،
اس کو بس کنیکٹ کر دیا تو انشاءاللہ مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے. میں پھر سے فیکلٹی ہماری جو القادر کی ہے، اسٹوڈنٹس جو پہلا بیچ آیا ہے، میں آپ سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں. اور یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس چھوٹی شروع ہوتی ہیں. اب ہم نے تھوڑے سا اس کا انسٹیٹیوٹ کا سیکشن کھولا ہے، لیکن میں جب اوپر سے دیکھتا ہوں اس ساری انسٹیٹیوٹ کو اور اس علاقے کو، میرے میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک وہ دنیا کے اندر، میں پاکستان کی اب بات نہیں کر رہا، اسلام کی دنیا میں ایک انسٹیٹیوٹ بنے گی. یہ کوآرڈینیٹ کرے گی، جس طرح الازہر کا نام ہے اسی طرح یہ بھی وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنے گی. مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ تقریباً 2.5 سال کے اندر اس کی اوپننگ ہو گئی. جو میں پرائم منسٹر یونیورسٹی بنا رہا ہوں وہ دنیا کی ٹاپ ٹیکنالوجیز کی وہ یونیورسٹی ہوگی، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر. لیکن گورنمنٹ اتنی آہستہ چلتی ہے کہ 3 سال ہو گئے اب جا کے ہم شروع کرنے لگے. تو یہ بدقسمتی ہے، یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، اس لیے یہ بڑی جلدی کھل گئی ہے. اور میری جو اس سے پہلے نمل یونیورسٹی ہے وہ میرا ایک ویژن ہے، پاکستان کی پہلی نالج سٹی جس طرح آکسفورڈ اور کیمبرج ہے. تو میں آج پھر سے بڑی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں. مجھے بڑا آج خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے چھوٹے ٹائم میں ہماری یہ جو القادر یونیورسٹی ہے یہ کام شروع کر دیا. شکریہ جی.